بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے قرآن کریم۔ ناظرین توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین ویلا نمبر 4 ہے اور سورت نمبر بھی 4 ہے سیریل کے حساب سے۔ سورت النساء نمبر بھی 4 ہے اور ویلاگ نمبر بھی 4 ہے اور پیج نمبر ہے 171۔ ناظرین ہم اس امید پہ، اس آس پہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک ایک سورت کا صرف تعارف پہنچاتے ہیں کہ سورہ کا تعارف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، بس یہ صرف پہنچاتے ہیں آپ تک۔ تو آج کے لحاظ سے سورت النساء نمبر 4 اور ویلاگ نمبر بھی 4 ہے اور پیج ہے 171۔ ناظرین آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ہے نمبر 4 لن تنالو۔ ناظرین سورت نساء مدنی سورت ہے اور اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور مدینہ کی اپنی اس کی جو سیریل چل رہی ہے وہ ہے 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین سورت النساء یہ سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد کی ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی، زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرے سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورت نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم
خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے، اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آئی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 1 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 57 اور پھر 153 سے لے کر 175 میں ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے اور انہیں رائے راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 171 سے لے کر 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 58 سے لے کر 59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایت آئی ہے۔ منافقین کی بدعمالیاں آیت نمبر 60 سے 70 اور پھر آیات نمبر 137 سے 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات نمبر 71 سے 96 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی رشتہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیت نمبر 92 آیت نمبر 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 97 سے لے کر 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتلایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیات نمبر 116 سے 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ آیت نمبر 127 سے 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا اس صورت کا تعارف، یعنی سورۃ النساء کا تعارف اور اس کی اہمیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم اگلی صورت کا تعارف، صورت نمبر 5 کا تعارف کروائیں گے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات،
میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی.